ناظرین کرام، زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے، ایک پل آتا ہے، وہ پل زندگی میں ایسا یو ٹرن لے کے آتا ہے، ایسا یو ٹرن لے کے آتا ہے صاحب کہ انسان جو کہ خلق کی نگاہ میں انتہائی ہیچ ہوتا ہے، ایک لمحے کے بعد ممتاز ہو جایا کرتا ہے۔ ایسی ہی ہستی کی بارگاہ میں ناظرین ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا لمحہ عطا کر دیا کہ اس لمحے کے بعد وہ خلق میں ایسے ممتاز ہوئے صاحب کہ کیا ہی بات ہے۔ یعنی آج پہلی صدی ہجری کے شیخ تصوف، طریقت کے بہادر، شریعت کی کان، ایک بلند ہمت اور قابل قدر بزرگ اور انتہائی بلند پایا ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے حاضری پیش کرتے ہیں، جو مخدوم العارفین ہیں، برہان الحق فالدین ہیں، سلطان الراشدین ہیں، شیخ المشائخ ہیں، شجاع طریقت ہیں، متمکن اندر شریعت ہیں، توبہ کی طرف رغبت کرنے والے بڑے بلند ہمت ہیں، جنہیں دنیا تصوف میں انتہائی احترام اور ادب سے حضرت حبیب عجمی یا حبیب فارسی رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ امام زمامہ اور محدث وقت، صوفی باصفا اور اکابر اولیاء سے ہیں، جو تصوف کی اس عظیم یونیورسٹی کے طالب علم ہیں جس کے پرنسپل ناظرین حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں، جو براہ راست مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیض یافتہ ہیں۔ لہٰذا حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جنہیں صرف ایک ہی واسطے سے فیض مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم عطا ہوا۔ فارس سے ابھرنے والے تصوف کے یہ چاند تو عجمی تھے ناظرین، مگر قلب عرب کی طرف اس کی محبت میں انتہائی محو تھا، لگا رہتا تھا، یعنی اس اعتبار سے آپ عربی ہو چکے تھے۔ آپ کا شمار اس وقت عظیم مشائخ میں ہوتا تھا۔ قبولیت بارگاہ کا عالم دیکھیے ناظرین یہ تھا کہ یہاں زبان مبارک سے آپ کوئی جملہ ادا کرتے تھے اور وہاں وہ بات پوری ہو جایا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ یہ طے شدہ بات ہے اور یہ فارمولا، یہ سیٹ فارمولا ہے کہ جسے چاہے اپنا بنا لے اور جس کو چاہے اپنی راہ دکھا دے، جس کو چاہے اپنی محبت کا جام پلا دے۔ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ ناظرین ایسا ہی ہے کہ ایک چوٹ نے ان کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ یعنی جو قدم لوگوں سے پیسے وصول کرنے کے لیے اٹھتے تھے، وہی قدم لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے اٹھنے لگے۔ جو قدم یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی راہ میں چلا کرتے تھے یا دنیا کا مسافر ان کو بنایا کرتے تھے، وہی قدم ان کو آخرت کا مسافر بنا بیٹھے۔ یعنی وہ قدم کہ جن کی آہٹ کو سن کر بچے بھی راستہ بدل لیتے تھے کہ کہیں ہم عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان قدموں کو اللہ نے ایک سچی اور سچی توبہ کے صدقے سے وہ مقام اور بلندی عطا فرمائی کہ لوگ انہی کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے لگے۔ دنیاوی مال گنتے گنتے ناظرین ایک وقت وہ آیا کہ آخرت کے اعمال گننے میں لگ گئے اور عالم یہ ہوا کہ اپنا سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور کیفیت یہ ہوتی کہ اپنے منہ کا نوالا بھی اٹھا کر سوالی کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہے ناظرین جو ابتدائی دور میں بہت امیر تھے، بڑا مال تھا صاحب آپ کے پاس، اور دنیاوی مشاغل میں انتہائی مصروف رہتے تھے، اور اہل بصرہ کو منافع پر قرضہ بھی دیا کرتے تھے۔ جب مقروض قرض کی ادائیگی یعنی نہیں کر پاتا اور آپ مطالبہ کرتے تھے تو آپ اس وقت تک اس سے نہیں ٹلتے تھے جب تک کہ قرض کے پیسے وصول نہ کر لیں۔ پھر وہی بات ناظرین کہ جب کرم ہوتا ہے صاحب، میں تو اس بات کا بلیور ہوں کہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر ایسے کرم سے نوازا کہ توبہ کی ایسی توفیق عطا کی، ایسا دل بدلا کہ دنیاوی جاہ و جلال اور عمارت کو ٹھوکر مار کر راہ فقر کو آپ نے اختیار کر لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ روحانیت کی اس بلندی پر تشریف فرما تھے کہ آپ کے شیخ طریقت حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو امانت فقر منتقل فرمائی۔ یوں حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے 9 سلاسل تصوف ناظرین، 9 سلاسل تصوف مارز وجود میں آئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ انتہائی عالی ہمت اور بلند احوال کے مالک تھے۔ مردان خدا میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا تھا، رات بھر عبادت میں گزارتے، خلق سے بے نیازی وجود کا حصہ، توکل ایسا جیسے توکل کا حق ہے، اور مرتبہ ایسا جیسا فرما دیا تو ویسا ہو گیا، یعنی عبادات
زہد اور تقوی یعنی اس منزل پہ ان کو لے آیا تھا کہ جہاں آپ مستجاب الدعوات ہوتے تھے، کہ یہاں آپ اپنے دست مبارک کو بلند کرتے تھے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی سند عطا کرتا تھا۔ عالم یہ ناظرین کہ گوشے میں بیٹھ کے مناجات کرتے تھے، کہ اور مناجات بھی ایسی کہ الہی جو تیرے ساتھ خوش نہیں اس کو کوئی خوش نصیبی نہ عطا ہو، اور جس کو تجھ سے انس نہیں ہے اس کو کوئی انس عطا نہ ہو۔